اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم اس ویڈیو میں ایک ایسے راز سے پردہ اٹھائیں گے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے دنیا کے معاملات، بکھرے ہوئے معاملات سمیٹ دیے جائیں اور دنیا اس کے لیے مسخر کر دی جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ کہ سب سے پہلے میں آپ کو لیے چلتا ہوں مدینہ میں۔ یہ ہجرت کے بعد کا مدینہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھنی پر سوار کہیں جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس سوار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ، اگر پوری امت مل کے اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ نہیں پہنچا سکتی اگر تمہارے تقدیر میں وہ فائدہ نہیں لکھا ہوا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر پوری امت مل کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نہیں پہنچا سکتی اگر وہ تو نقصان یا وہ تکلیف تمہارے تقدیر میں نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں وہی چیز دنیا میں ملتی ہے جو تقدیر میں لکھی ہوتی ہے۔ رزق جو ہماری قسمت میں لکھا ہے، اس سے جو ہم حاصل کرتے ہیں اس رزق کو اپنی دنیا میں، اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو وہ طریقہ ہے جو اکثریت لوگ فالو کرتے ہیں، ہم اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں رزق کی تلاش میں، دنیا کمانے میں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہماری قسمت میں کتنا لکھا ہے۔ ہمارا نفس یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم جتنا کما سکتے ہیں کمائیں، ہم اس دوڑ میں لگے ہوتے ہیں۔ اور اس جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی نیچر ایسی ہے کہ اگر اسے سونے کا ایک پہاڑ دے دیا جائے تو وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے ایسے ہی 2 پہاڑ اور دے دی جائیں یا دوسرا سونے کا پہاڑ بھی دے دیا جائے۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے جو اکثریت لوگ فالو کرتے ہیں اور پوری زندگی ہم مال کمانے میں اور رزق کمانے میں لگا دیتے ہیں، گرچہ ہم حلال طریقے سے ہی کما رہے ہوں، لیکن ہم لگا دیتے ہیں۔ اور اسی لیے اور اسی کی تنبیہ کرتے ہوئے اور اسی سے خبردار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور تم لالچ کی ہوس میں یا ایک دوسرے سے لالچ کے آگے بڑھنے کی ہوس میں تم قبر تک جا پہنچے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا پہلا طریقہ۔ اچھا، دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ وہ ہے جو اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی اپنا فوکس آخرت پہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام بکھرے ہوئے معاملات کو سمیٹ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ دنیا اس کے پیچھے ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو میرے خیال سے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں اگر کوئی آخرت پہ فوکس کرتا ہے تو۔ اور اسی حدیث میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آخرت پہ فوکس نہیں کرتا، اس کا فوکس اگر دنیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا مشکل بنا دیتے ہیں، محتاجی اور مفلسی ہو سکتا ہے وہ اس کے حصے میں آئے، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ساری محنت کے باوجود اسے صرف وہی ملتا ہے جو کہ اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ تیسرے پوائنٹ کی طرف لیے چلتا ہوں۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ شورى کی آیت میں بیان کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اپنا مقصد دنیا بنا لیتا ہے اس کو میں دنیا تو دے دیتا ہوں جتنا اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے، لیکن آخرت میں وہ خالی ہاتھ اور دھتکارا ہوا جاتا ہے جہاں پہ آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اس کے لیے۔ سورہ ہود کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی ایک آیت کا ذکر کیا ہے۔ ان قرآنی آیتوں کا اور حدیث کا جو مقصد ہے وہ انسان کو بہت بڑی، اتنی بڑی نالج دینا ہے کہ اینڈ آف دی ڈے آپ کو ملتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اگر آپ آخرت کو فوکس کر کے چلیں گے تو آپ کو دنیا خود بخود مل جائے گی۔ چوتھا پوائنٹ میں یہاں پر واضح کر دوں کہ اسلام، قرآن یا حدیث محنت کرنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن میں فرمایا لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا فوکس آخرت پہ ہوتا ہے تو آپ کی تھوڑی سی محنت میں اللہ تعالیٰ بہت دنیا کی بہت ساری چیزیں عطا کر دیتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھٹکنے سے بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کے معاملات آسان کر دیتا ہے، جو آپ کی قسمت میں رزق لکھا ہوتا ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت آسانی سے پرووائڈ کر دیتا ہے، اس لیے کہ آپ کا فوکس آخرت ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیں، آخرت پہ فوکس سے کیا مراد ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک بہت اچھا ایک واقعہ بتاتا ہوں، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے کاروباری تھے
اور مکہ میں تھے، ابھی ہجرت نہیں کیا انہوں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے۔ صہیب رومی جو کہ بڑے تاجر تھے، بڑا مال و دولت تھا ان کے پاس، مکہ میں ہجرت کی کوشش کر رہے تھے، لیکن مشرکین کی نظریں ان پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ ایک دن انہوں نے پلان کیا رات کو مکہ سے نکلنے کا، وہ رات کو مکہ سے نکلے، لیکن صحرا میں مشرکین و کافرین نے ان کو گھیر لیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت اچھے مجاہد بھی تھے، انہوں نے کہا دیکھو میرے پاس تلوار بھی ہے اور تیر بھی ہیں، اگر تم مجھ سے مقابلہ کرو گے تو شاید میں تم میں سے کافی کو واصل جہنم بھی کر دوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا، تم بتاؤ تمہیں چاہیے کیا؟ تو مشرکین نے یہ کہا کہ دیکھو صہیب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم نے جو اتنی دولت کمائی ہے مکہ میں رہ کے، وہ تو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں یہ لے کر جانے نہیں دیں گے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم یہ لے لو۔ انہوں نے سارا جو بھی مال دولت یا اپنی سونے چاندی کے سکے وغیرہ مکہ میں جہاں بھی رکھے تھے، انہوں نے اس کا پتہ انہیں بتا دیا، اور مشرکین نے اس پر قبضہ کر لیا، وہ لے لیا، اور اس کے بعد انہیں جانے دے دیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد قباء تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا، اور انہوں نے 2 دفعہ فرمایا کہ صہیب تم نے بڑے نفع کا سودا کیا۔ اور اس کے بعد حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کاروبار مدینہ میں دوبارہ شروع کیا، اور مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے کاروبار میں پہلے سے زیادہ ترقی دی، پہلے سے زیادہ برکت دی، پہلے سے زیادہ مال و دولت دیا۔ وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے پاس اس سے کہیں زیادہ مال و دولت تھا جو انہیں چھوڑنا پڑا اسلام کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر۔ یہ ہوتا ہے آخرت پہ فوکس، اور اس طرح اللہ ریوارڈ کرتا ہے، یہ مثال ہوتی ہے۔ اور دیکھیں جو لوگ دنیا پہ فوکس کرتے ہیں ان کا ہوتا کیا ہے، ان کا مسئلہ کیا؟ ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیا پہ فوکس کرتے ہیں وہ دنیا کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، دنیا کے لیے رشوت لیتے ہیں، حقوق العباد کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ صلہ رحمی چھوڑ دیتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، اور دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں۔ دنیا میں جیسے ایلیٹ کلاس کو لے لیں یا کرپٹ پولیٹیشنز کو لے لیں، وہ دنیا، ان کا فوکس دنیا ہوتا ہے، وہ اپنے مال و دولت کو دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں، اسلام کو روکنے کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں، مشرکوں اور کافروں کے ٹولز بن جاتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جب آپ کا فوکس آخرت پہ نہیں ہوتا، جب آپ دنیا کمانے میں لگے ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں آپ کرتے ہیں جو آپ کے لیے دنیا کمانا بہت مشکل بنا دیتا ہے، اور آخرت آپ کے لیے بہت ہی ناکامی کا، اور آخرت میں خالی ہاتھ پہنچتے ہیں۔ تقدیر میں تو اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ دیا ہے، لیکن اس رزق کو کمانے کے 2 طریقے ہیں، ایک پریشانی اور پشیمانی والا طریقہ، اور ایک وہ طریقہ جو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا، جو کہ کامیابی والا، آسانی والا اور آخرت کی کامیابی والا طریقہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔